ڈبہ صاحب، پیارے نبی نے خود حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ سید الشہداء۔ یہ پیارے نبی نے اپنے چچا کو ایوارڈ دیا ہے، سیادت تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاسین کو صاحب تعویل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول سے فرمایا یاسین، اصحاب تعویل نے فرمایا یاسین کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا یا اے سردار، اے سید، تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی کو سید، اور پیارے نبی اپنے چچا کو سید فرما رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی نے سید العالمین سید المومنین فرمایا۔ وہ الگ روٹ کی بات ہے، ابھی اس پر نہیں جم رہا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ ابھی اتنا بتانا ہے کہ میرے بھائیوں، نبی کے شہزادے کا اعلان آج مسلمانوں کو چھوڑ دو، سنیوں کو چھوڑ دو، حسینیوں کو چھوڑ دو، یزیدیوں سے پوچھو تو وہ بھی بتا دے گا 10 محرم۔ آپ ہندوؤں سے پوچھو کہ پیغمبر اسلام کے نواسے کو کب شہید کیا گیا، 10 محرم۔ تو اسے اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں، غیر مسلمان بھی جانتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا تشہیر کا کام کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا پروپیگنڈا کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیں یہ ہمارے بزرگوں کی اسی تازیہ داری کا فیضان ہے، لہذا تازیہ داری مت چھوڑنا۔ ابھی آپ نے عزیزی شعیب قدیری سے سنا خواجہ مصباح المراد کا قطع۔ آپ کو معلوم خواجہ مصباح المراد کون ہے؟ اگر کوئی شاعر صاحب ہے، شاعر نہیں، وہ الجامعۃ المداریہ مکنپور کے نائب شیخ الحدیث ہیں۔ ایک نائب شیخ الحدیث کا شعر ہے وہ۔ کیا لگے گا فتوے کیا ہے؟ لگے کتنے بھی فتوے، تازیہ داری نہ چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے تازیہ داری جاہل لوگ کرتے ہیں۔ اب آئیے مراد آباد شریف، ایک جاہل میں بھی ہوں، میرے گھر میں بھی تازیہ بنتا ہے، میرا اپنا تازیہ ہے۔ اب 50 تازیوں میں چندہ دیتا ہوں میں۔ حضرت صدر اللہ فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازیہ شریف میں چندہ دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے دھواں دھار تازیہ بناؤ، اور میں اپنے تمام مریدوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال خانقاہ قدیریہ میں تازیہ ہونا چاہیے، اور جتنا بڑھیا سے بڑھیا بنا سکتے ہو بناؤ، تاکہ حسین پاک کی روح خوش ہو جائے اور یزید اور یزیدیوں کو جلا کے خاک کر دیا جائے۔ تو ہمارا ایم یہ ہے کہ حسینیت زندہ ہو، کربلا والوں کا نام زندہ ہو۔ کیوں؟ کہتے کیوں؟ یہ بھی کیوں آخر ان پر اتنا لوٹ کیوں ہے ہمارا؟ ان پر اتنا زور کیوں ہے؟ اس لیے زور ہے کہ لے دے کے کام انہیں سے پڑے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ، یہ میرے دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو بولو سبحان اللہ۔ ارے جنت میں انہی کی سرداری میں رہنا ہے، انہی کے گیت گاتے رہو، جنت کہیں بچ کے جانے والی نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں حسین ہوں گے وہی ان کے دیوانے ہوں گے، جہاں حسین ہوں گے وہی ان کے دیوانے ہوں گے، جہاں شمع حسینی ہوگی وہی اس شمع کے پروانے بھی ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، جنت میں چنگیز خان کی حکومت نہیں ہوگی، جنت میں ہلاکو خان کی نہیں چلے گی جی۔ اچھا پریکٹیکل دنیا میں بھی کر لو،
پریکٹیکل دنیا میں کر لو. آخری گزارش کر رہا ہوں، سلام پڑھیں گے بس. نماز پڑھتے ہیں؟ بے شک پڑھتے ہیں. کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں. بولو بھائی دیدی بات ہے، دیکھو مولانا ہونا ضروری تو رہی ہے. نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں. کیا کہا تھا ہم نے؟ واسطے اللہ تعالیٰ کی. بولو بھائی بولو نا، واسطے معاملہ خالص اللہ کا ہے. لیکن اینڈ کہاں ہوا؟ انتم کہاں ہے؟ شروع تو یہاں سے کسی بات سے اللہ تعالیٰ کی. کام کیا دکھا رہا ہو؟ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا، سب بولو آل سیدنا محمد. ہاں یہ ہے انتم، یہ ہے اخیر کہ نماز خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، بلا شبہ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ خالص نماز بھی ہماری سنت ہے. ہم حسینی ہیں. تازیہ شریف کو اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا. ہم کسی ملے کی ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے تمام بزرگوں نے کہا ہے اس کام کا. اتنا ہی بھی کافی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ سنیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ قرآن ہے. یہ 21واں پارہ ہے. 21ویں پارے کا دوسرا پاؤ آخری رکوع ہے. کھول کے دیکھو. اللہ توفیق دے تو پڑھو تفسیر قدیری. ہاں دشمنوں نے اس آیت کا ایسا ترجمہ کیا ہے کہ دیکھو پلے نہیں پڑے کیا معاملہ کیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا. رجوع اب ایسا معلوم ہوتا ہے پھل ہے، مٹھائی ہے، کپڑا ہے. رجوع کیا چیز ہے؟ یہ عام آدمی پلے بھی نہیں پڑتا ہے. آپ پڑھیں بصیرۃ الایمان، فقیر قدیری کا ترجمہ پڑھیں آپ، پھر تفسیر پڑھیں گے، انشاءاللہ دل کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. اللہ فرماتا ہے اور پیروی کر اس کے راستے کی جو مجھ تک پہنچ چکا ہے. رجوع ہے، رجوع ہے، رجوع ہے. کیا بھی بس رجوع ہے؟ تو آٹو ہے کیا؟ آٹو لایا، آٹو لایا. رجوع کیا چیز ہے؟ ایسا ثقیل لفظ استعمال کیا ہے جو کسی کے پلے نہ پڑے. آپ ادھر پبلک کی کیا ہو گیا؟ یہ سب بھاگیہ والی کارستانی ہے. کھول کے دیکھو ترجمہ کا ہے. فقیر نے کیا کشادہ ترجمہ، صاف ترجمہ ایک دم سمجھ میں آنے والا. اور پیروی کر اس کے راستے کی. وَاتَّبِعْ اور پیروی کر سبیل من اس کے راستے کی. أَنَابَ إِلَيَّ جو مجھ تک پہنچ چکا ہے. بولو سبحان اللہ. غریب نواز خدا تک پہنچ چکے ہیں. مخدوم اشرف خدا تک پہنچ چکے ہیں. سرکار اللہ میاں خدا تک پہنچ چکے ہیں. جو پہنچ چکے ہیں ان کی پیروی کیے گا. انشاءاللہ سیدھے وہی پہنچو گے جہاں پہنچنا ہے، جنت میں. اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں بہت جلد پھر آنے والا ہوں. ابھی تو میں مالیگاؤں جیسے یہ آپ کی خانقاہ ہے، خانقاہ قدیریہ اشرفیہ، وہاں بھی 2 پلاٹ میں نے خرید رکھے تھے تو اس کی تعمیر شروع کر دی ہے. تقریباً 50,000 روپیہ لگا بھی چکا ہوں. ابھی 15 دن میں کام شروع کرا آیا ہوں. پھر پہنچنے والا ہوں. چپٹ گیا ہوں. اس کام کو نمٹانا ہے بہت جلدی. مالیگاؤں کی خانقاہ کا کیوں جلدی کیوں ہے؟ مجھے جلدی اس لیے ہے کہ میں نے مراد آباد شریف میں 26 بیگہ زمین خریدی. 26 بیگہ زمین خریدی ہے اور میں وہاں پر یونیورسٹی قائم کرنے والا ہوں.
تو میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ بن کے تیار ہو فوراً وہاں کام شروع کر دوں گا، اور پھر انشاءاللہ سورت والوں آپ کو بھی وہاں پہنچنا ہے، جا کر دیکھو، چونکہ اس میں آپ کی شرکت بھی ہے۔ ایک پلاٹ میں نے یہاں بھی لیا تھا، بعد میں اسے بیچا ہے، وہ پیسہ بھی میں نے وہیں استعمال کیا ہے، اور جو پاس سے لگا وہ بھی لگایا ہے بڑی رقم۔ تو بڑا پلاٹ میں نے خرید دیا اور آستانہ بھی اپنا بنا دیا، سمجھ گئے، تاکہ میرے مریدوں کو پریشانی نہ ہو، سمجھے۔ تو آپ کو بلاؤں گا میں سب کو، آپ سب آئیں گے یونیورسٹی کے سنگ بنیاد میں، اور اتنا بڑا پروگرام کروں گا، ایک دن جلسہ کروں گا، ایک دن قوالی کروں گا۔ ابھی میں یہاں بھی قوالی سن کے گیا ہوں، مالیگاؤں گیا، سنگ بنیاد تھا صبح کو، رات کو وہاں بھی محفل جمعہ کا انعقاد کیا۔ اب میں چونکہ ابھی جلدی میں ہوں، اب آؤں گا ایک محفل یہاں بھی کریں گے قوالی کی، اپنی خانقاہ کے آگے قدیری روڈ پر، بھاگتے کو بہت دور تک بھگاؤ، وہیں تک پہنچا تو زیادہ نہیں جانا، آخر کار قوالی حرام ہے، قوالی حرام ہے، قوالی حرام ہے، ہم لکھائیں گے حرام کے لے گئے۔ یاد رکھو سننے مسلمانوں، یہ سب دھوکا ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے۔ اسلام میں گانا بجانا حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے۔ مدارس شریف جلد 2 کھول کے دیکھو، میں نے ڈھیر لگا دیا حدیثوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا، صحابہ کرام قوالی سنتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں دف کا رواج تھا، ڈھول کا رواج، مری ہوئی کھال اس میں بھی پٹتی تھی، مری ہوئی کھال اس میں بھی پٹتی ہے۔ پیارے نبی نے آرڈر دیا، حکم دیا گانے بجانے کا۔ یہ کوئی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور میری کتاب مدارس شریف میں موجود ہے، میں نے بہت جم کے لکھا ہے، اور اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول پاک ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے ہیں، تو پیارے نبی کا استقبال کیسے سے ہوا تھا بھائی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینہ شریف کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، عربی کے یہ شعر گا رہی تھیں کہ طلع البدر علینا، ارے ہماری اس خاکی انجمن میں مدینے کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچیوں کو گانا کس نے سکھایا؟ بچیوں کو شعر لکھ کے کس نے دیے؟ بچیوں کو دف لا کے کس نے دی؟ ابھی کیا بتا دیں بندوں کو بنا جمانا نابالغ تھیں، جنہوں نے شعر لکھا تھا وہ بھی نابالغ تھے، بولو آئی، اور جو لے کے آئے تھے بچیوں کو وہ بھی تب نابالغ تھے، ارے بولو، اور جن کے استقبال میں گایا جا رہا تھا وہ سب نابالغ تھے، بولو بولو بھائی، اور جن کے دم کی ساری بہار تھی وہ نابالغ اعظم تھے۔ رسول پاک نے بھی تو نہیں ڈانٹا، بند کرو، یہ کیا حرام کام کیا تم نے؟ 14ویں صدی کے ملے حرام بتا رہے، بند کرو، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے دکھا کر تم نے بچیوں کو حرمت دف کیوں لا کے دیے؟ حرام کام کیوں کیا تم نے؟ ان سارے ملوں کا بھٹا بٹھا دیا رسول پاک۔ پیارے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے اس کو کہتے کیا ہیں؟ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔
جو کہا وہ حدیث، جو کیا وہ حدیث، اور جو ان کے سامنے ہوا خاموش رہے یہ بھی حدیث، یہ ہے حدیث۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہے تارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں ہے، اس کو تقریر رسول کہتے ہیں کہ رسول پاک کے سامنے کچھ ہوا اور رسول پاک دیکھتے رہے، بس یہ بھی سنت ہو گیا، یہ بھی سرٹیفکیٹ ہے، یہ دستاویز ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے اپنی بچیوں کو گھر سے باہر کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ خانقاہ قدیریہ کے لیے ریزرو، یہ تورک ہے آل رسول کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیجیے صاحب ماشاءاللہ، یہ پنجتن پاک والے ہیں، وہی لوگ پنجتن پاک والے، 5 منٹ دے رہے، اپنا بھی اعلان کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم پنجتن پاک والے ہیں۔ حالانکہ میں اس نیت سے نہیں بول رہا ہوں چندہ کروں گا، میں چندہ کرتا ہی نہیں ہوں، محبت والے خود ہی اپنے سے کچھ کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور ہم اس کو تائید غیبی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ سید صاحب نے نہیں لیے نوٹ، یہ کربلا والوں نے بھیجے، انہی کی بات کر رہے ہیں، انہی کی نوازشات برت رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا بات چل رہی ہے؟ ہاں، تو تقریر رسول یہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، ہاں یہ علمی بات ہے، تو گپے سنانی سیکھ لی، 8 ہاتھ پاؤں سے لکھتے تھے، 9 ہاتھ پاؤں سے لکھتے تھے، لکشمی جی تھی وہ، گپے سنا رہے گپے، ایک سے ایک بڑھ کے۔ ارے قرآن سنو، حدیث سنو، دین سنو، پہلی بار سن رہے ہوگے تقریر رسول کا مطلب۔ تو پیارے نبی کے سامنے جو کچھ ہو، اب پیارے نبی خاموش رہے، یہ تقریر رسول ہے۔ یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے، 3 قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے۔ تو پیارے نبی کے سامنے گانا بجانا ہو رہا ہے، بچیاں گا رہی ہیں، اور پیارے نبی چلے آ رہے ہیں، تو بولو سبحان اللہ۔ یہ سند مل رہی ہے گانے بجانے کی، بس انلیمٹ نہیں ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے، نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم بہر سورق سے بسمل بود، شب جائے کہ من بودم۔ یہ عارفانہ بات، یہ ملوں کے مطلب کی باتیں بھی نہیں ہیں، اس میں بھی فی نکال دے گئے، ووٹ کی لائٹ کی بات، لائٹ کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے محدث اعظم ہند کا چوشی، بزرگ تو ہے ہی، پڑھے لکھے ہیں، قابل آدمی تھے، قوالی سنتے تھے، محدث اعظم تھے، قوالی میں رقص بھی کرتے تھے، مگر ایسا نہیں عام طریقے سے۔